اگر صورتحال ایسی ہو جائے کہ یا والدین کو چنو یا بیوی کو، تو کس کو چنیں؟ بیوی تو اور بھی مل جائے گی، والدین تو بازار میں نہیں بکتے۔ اللہ کے بندے والدین بھی خرید لو گے، بدل لو گے۔ والدین کی اطاعت کرو، بیوی کا کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ میں ایک لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اس کے والد نہیں مانتے، میری بیٹی استخارہ کرو۔ ایسے عشق، اندھے عشق جو ہے نا، بعد میں ایسا برباد کرتے ہیں کہ پھر آدمی نہ گھر کا رہتا ہے نہ گھاٹ کا، دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ اس لیے استخارہ کرو، اگر وہ لڑکے میں خیر ہے اللہ خود تیرے لیے رستہ پیدا کر دیں گے، اور اگر شر ہے اللہ دفع کر دیں گے۔ میری ایک بدعتی سے بول چال نہیں تھی، وہ فوت، اس کی مغفرت کی دعا کرو۔ بدعتی تھا، کافر تو نہیں تھا، مشرک تو نہیں تھا، گناہگار تھا، اللہ مغفرت کرے۔ قیامت کے دن کیڑوں کا عذاب آئے گا، یہ ہم نے تو کسی حدیث میں نہیں پڑھا، بنو اسرائیل پہ آیا تھا۔ میں کافی عرصے سے بیمار ہوں، ڈاکٹری دوائی لینے سے وقتی آرام آتا ہے، دوا چھوڑنے کے بعد پھر وہی کیفیت ہوتی ہے۔ روحانی علاج بھی کرایا ہے، کوئی فرق، اصل میں بھی شفا کا اللہ نے ایک وقت مقرر کیا ہے۔ اب تم کسی چکر میں نہ پڑو، ہر نماز کے بعد 7 دفعہ فاتحہ پڑھ کے دم کر لیا کرو، بس اپنا علاج خود کرو۔ کینسر کے لیے جو میں نے دعا بتائی تھی، بالکل سب مسلمانوں کو اجازت ہے، اس کے لیے ایک تو آیت ہے لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اور ایک آج میں نے پڑھی تھی ایک بزرگ کی کہ مسلمۃ لا شیۃ فیہا، یہ آیت بھی 1001 دفعہ پڑھے تو کینسر ختم ہو جاتا ہے۔ ایک بچی جو ہے 7 سال کی ہے اور وہ تھریسمیا کا شکار، اللہ اس کو شفا کاملہ صحت دے آج، کیونکہ اس میں مصیبت یہ ہے نا جی کہ خون نہیں بنتا، تو آج کل تو اس کا ٹریٹمنٹ ہے تو بڑا مہنگا، لیکن آپریشن ہو سکتا ہے، وہ گودا بدل دیتے ہیں، بچی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ بیعت کرنا ضروری ہے، بالکل ضروری ہے، جو اللہ والا ہو، عالم ہو اور متبع سنت ہو، بالکل کریں۔ میرے بیٹے کے دوست نے مجھے کچھ پیسے دیے ہیں، اسے دینے کے اور بھی ہمیں ضرورت ہے، پیسوں میں سے کچھ پیسے لے سکتے ہیں، جس کے لیے اس نے دیے ہیں اسی کو دو، تم درمیان میں ڈنڈی نہ مارو۔ میں نے دوسری شادی کرنی ہے، پہلی بیوی نہیں مانتی، وہ کیوں مانے؟ پاگل ہو گئی ہے کہ مانے؟ اس کا اسلام میں کوئی ضروری نہیں ہے، اسلام میں پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر نقد 500 کی ادھار 600 کی وہ جائز ہے، وہ سود نہیں ہے، کیونکہ وہ تو آپ نے دونوں ریٹ بتا دیے نا کہ نقد کا یہ ہے، ادھار کا یہ ہے، تو اس نے ادھار والا چن لیا، یہ تو سود نہیں ہے۔ مقام ابراہیم کا وہ تو چھوٹا سا پتھر تھا جس پہ حضرت کھڑے ہوتے تھے، باقی تو انہوں نے شیشہ لگا کے بند کر دیا ہے کہ حاجی اپنے فوٹو اندر ڈالتے تھے پتھر کو کہ مہربانی کر کے میرا فوٹو یاد رکھنا، قیامت میری سفارش کرنا۔ ہندوستان جو ہے اس کو میں دارالحرب تو نہیں کہہ سکتا، بہرحال یہ ہے کہ وہ دارالکفر تو ہے لیکن دارالامن بھی ہے، کہ وہاں ہمارے مدارس ہیں، علماء ہیں، ہمارے ممبر ہیں، ہمارے منسٹر ہیں، ہمارے وزیر ہیں، وہاں ہمارا امن دخل ہے۔ دارالحرب تو وہ ہوتا ہے کہ جہاں صرف لڑائی ہو بس۔ میرا بیوی سے جھگڑا ہوتا ہے، قصور اس کا ہوتا ہے، بہرحال جھگڑا نہ کیا کرو، دونوں معاف کیا کرو ایک دوسرے کو، ورنہ زندگی تنگ خراب ہو جائے۔ اور اللہ کا بھی یہی حکم ہے کہ بھلے من عفا و اصلح، معاف کرو۔ کہتے ہیں کہ طاقت کے لیے آپ نے کہا تھا کہ انجیکشن لگانے سے آدمی جوان ہو جائے، تو مجھے کسی ڈاکٹر نے کہا تھا، نہ میں نے لگوایا نہ پوچھا، میں آپ کو کیسے بتاؤں؟ وہ تو کسی نے مجھے کہا تھا، اللہ عالم اس نے بھی ایسے بات کی تھی یا حقیقت تھی، خدا جانتا ہے۔ ویسے تو اب دنیا میں کئی انجیکشن آ گئے ہیں، آپ کو تکلیف ہے تو کسی سیکسیولوجسٹ ڈاکٹر کے پاس جائیں، سارے کام مکی صاحب سے نہ لیں۔ کہتے ہیں جی طواف کے پہلے چکر میں دایاں کندھا خالی کرنا بھول گیا، کوئی حرج نہیں۔ اگر عمرے والی خاتون اپنے بال خود کاٹے ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔
میری مالی حالت کمزور ہے، ماں کی جگہ عمرے کے لیے ہم بالکل جائز ہے، ان کا بھی عمرہ کریں، تمہارا بھی عمرہ مل گیا، اور بھی عمرے کرو۔ نماز جنازہ کے اندر حنفی مسلک میں فاتحہ ضروری نہیں ہے، یہ کوئی سندھی میں لکھا ہے، یہ پڑھا نہیں جاتا۔ میرے والد مدینے سے مکہ آ رہا تھا، میقات میں احرام باندھ لیا عمرے کے لیے، راستے میں بیمار ہو گئے، مکہ پہنچے تو زیادہ بیمار ہو گئے، احرام اتار دیا، عمرہ نہیں کیا، اب وہ عمرہ بھی قضا کریں گے اور دم بھی دیں گے۔ پاکستان میں دم نہیں، مکے میں دم دیں گے۔ اگر ایک آدمی نے طواف زیادہ کیے ہیں اور اس کو ٹائم نہیں ملا نماز پڑھنے تو بعد میں پڑھ لے، کوئی مشکل نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ صفا مروہ کے 2 چکر لگائے، ساتھی گم ہو گیا، اس کو ڈھونڈنے چلا گیا، کافی دیر کے بعد آ کے پھر میں نے تیسرا چکر چھوڑا، ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ میری بیٹی کو بولنے میں تکلیف ہے، زمزم پلائیں، اللہ سے دعا کریں۔ مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب صحیح حدیث کے مطابق 1000 ہے۔ اگر آپ 21 دن کے لیے آئے ہیں، 10 دن مکے میں اور 10 دن مدینے میں، تو نماز قصر ہوگی۔ قبر میں جا کے قرآن نہ پڑھا کریں، رفع یدین کرنا فرض نہیں ہے۔ نبی کا سایہ تھا، بالکل تھا۔ داڑھی کتروانا بھی گناہ ہے۔ عشق اور عقل کا مرحلہ جو ہے، سب سے بڑی چیز اتباع قرآن و سنت ہے۔ عشق ہو تو اللہ سے کرو، عشق ہو تو رسول اللہ سے کرو، عشق ہو تو گندی عورتوں سے تو نہ کرو۔ جب بوڑھی ہو جائیں گی پھر کیا کرو گے؟ عشق کو تو نکل جائے گا۔ بیوی کا بال اینک میں الجھ گیا، ٹوٹ گیا، کچھ نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹوٹ گیا ٹوٹ گیا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام، یا ذی الجلال والاکرام، یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہم فرج ہم المہمومین، نفس کرب المکروبین، واقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین وهذا البلد الامین، فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین۔